باقی کافی لوگ ابھی لاپتہ ہیں. کم سے کم ہمیں ان کا پتہ تو بتا دیں. اگر وہ شہید ہیں کہاں دفنایا ہے, کہاں پھینکا ہے, کہاں کیا کیا ہے, وہ تو بتا دیں, کیونکہ بے قدری تو بہت کی ہے اسلام آباد میں. جی السلام علیکم ناظرین. ناران باغ پشاور میں اس وقت ہم کھڑے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیچو کے شہداء ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی آپ آج کے حوالے سے؟ دیکھیے آج جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن تھا, کیونکہ آج بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا کچھ دن پہلے اسلام آباد میں. آج انہی شہیدوں کی یاد میں جو ہے یہاں پر ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا. لیکن دیکھیں یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ گولی کیوں چلائی, بے گناہ عوام پہ, بے گناہ لوگوں پہ گولی چلائی اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم نے پروگرام کیا اور ہم نے ایک سوال اٹھایا, پوری دنیا میں ایک میسج گئی ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ تو شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے قربانی دے دی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے, ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا پھر وہ زندہ ہیں. لہٰذا ہم آگے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں, ہمیں جو ہے وہ لسٹ دے دیں جتنے ہمارے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہوئی ہیں, تاکہ وہ جہاں پر بھی آج تک انہوں نے کوئی مہربانی کی ہے جن سے آپ آج کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کریں؟ آج تک کوئی انہوں نے مہربانی کی ہے؟ دیکھیں جی ہم مہربانی اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں بے گناہ لوگ کچھ تو شہید ہو گئے ہیں نا, اور باقی کافی لوگ ابھی لاپتہ ہیں. کم سے کم ہمیں ان کا پتہ تو بتا دیں. اگر وہ شہید ہیں کہاں دفنایا ہے, کہاں پھینکا ہے, کہاں کیا کیا ہے, وہ تو بتا دیں, کیونکہ بے قدری تو بہت کی ہے اسلام آباد میں. اور اگر وہ جو زندہ ہیں تو بھی بتا دیں کہ وہ کدھر ہے. کم سے کم ان کو تو ان کے خاندان کے حوالے کرنا چاہیے نا. اب ہم لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہماری ہر بات آج تک خان صاحب نے ہر چیز کا صبر اور تحمل سے کرنے کا بولا ہے, کبھی بھی ہم نے سختی سے پیش نہیں آیا. اگر سختی ہوتی تو گولیاں کی بدلے گولیاں چلتی, یہ تو اسلام میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جس طرح کی موت ہوگی اسی طرح کی سزا ہونی چاہیے. اگر گولی چلی تھی تو ہماری طرح سے بھی گولی چلنی تھی, لیکن نہیں چلایا. ہم نے سب کچھ نرمی کے ساتھ کیا ہے. تو اب ہم درخواست کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے عوام کو, بے گناہ لوگوں کو غائب کیا ہے. تو ہمیں نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا وہ زندہ ہے. تو ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کا وہ ایک اولاد ہو سکتا ہے, کہیں پر وہ اپنے گھر کے سہارا ہو سکتا ہے, کہیں پر وہ اپنے جو ہے مطلب ان کے پیچھے ان کے سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور وہی لوگ جو ہے وہ غائب ہیں. تو مہربانی کریں وہ آپ منظر عام پر ان لوگوں کو اب لائیں, یا ہم آپ سے جولی پلا کے درخواست کر رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کوئی قانونی راستہ ابھی تک کیوں نہیں اپنایا؟ دیکھیے جی قانونی راستے جو ہے نا, ہم لوگ ایک تو اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے نا, اتنے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں, اتنے بے گناہ لوگ غائب ہوئے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو دیکھیں ہر کام ہم لوگ ایک دم سے تو نہیں کر سکتے نا. تھوڑا جو ہے ہم نے صبر اور جو ہے ہم نے تحمل کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, لیکن کریں گے. ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے. وزیر اعظم کے اوپر FIR بھی تو ہونی چاہیے نا. کیوں جو سیٹ پہ بیٹھ کے وزیر اعظم بنتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور وہی وزیر اعظم اٹھ کے اپنے ایسے عوام کے اوپر وہ گولیاں برسائیں, پھر ان کو وہ شہید کریں, تو یہ حق تو ان کو کسی نے نہیں دیا ہے. تو FIR تو ہونی چاہیے. FIR تو وزیر اعظم کے اوپر کریں گے, نہیں تو ہم کریں گے. FIR تو ہونی چاہیے. کارکنان کر رہے ہیں, سوابی میں بھی کارکنان نے حقیقی آزادی ٹائیگرز نے کروا دی ہیں. FIR درج تو نہیں ہوئی مگر اپلیکیشن دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کیوں نہیں کروا رہی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیے جی قیادت جو ہے نا ان کے ابھی بہت سارے, دیکھو وہ قیادت کو انہوں نے وہ نارمل قیادت چھوڑا کدھر ہے. قیادت کو انہوں نے اتنے سخت اس کے اوپر ابھی پریشر ہے نا, حکومت نہ تو ان کو فنڈ دے رہے, نہ پیسہ دے رہے. وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ظلم خان سے زیادہ پریشر ہے, وہ جو جیل میں بیٹھے اس سے زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے. دیکھیے خان صاحب کے اوپر ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت جو صوبے کا اپنا حق ہے وہ دینا چاہیے نا, وہ تو نہیں دے رہے. اوپر سے صوبے کے عوام پہ بھی وہ ظلم کر رہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہے. لیڈرشپ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ وہ تو کر رہے نا, لیکن وہ مجبور یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا بھی اگر ایک دو بات کرتے ہیں تو 10 باتیں اس کے پیچھے لگاتے ہیں. اگر ہم لوگ پتھر اٹھاتے ہیں تو بعد میں خبروں میں آ جاتا ہے کہ PTI کے کارکنوں کے پاس تو پتہ نہیں دستی بم تھے, ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ تھے, ان کے پاس جو ہے کلشنکوف نکل آئے ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں بارود کیا چیزیں لے کے آئے ہیں. اور سننے میں تو یہ وہ کیا نام ہے ان کا, جو مریم اورانگزیب پہ جو بک بک کرتی رہتی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اچھا اتاتارڑ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ان کے پاس پھنکے تھے, وہ پھنکے لے کے آئے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کنٹینر انہوں نے سائڈ پہ کیا, وہ کنٹینر, اور یہ لوگ آ گئے ہیں. یہ ان کے کرنے والی باتیں ہیں. تو دیکھیں ان لوگوں نے نا یہ اس صوبے کو بھی بند کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا جرم ہے, ہمارا گناہ ہے کہ ہم پٹھان ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنی معاشی حالات سے تو انہوں نے تو ہمیں سختی کر رہے ہیں ہمارے اوپر.
اوپر سے جو ہے عوام پہ بھی ظلم کر رہے ہیں, گولیاں بھی برسا رہے ہیں, ان کو ان کا حق بھی نہیں دے رہے ہیں. اور ہم لوگ اپنے لیڈرشپ کو کیوں کہیں گے کہ یہ خاموش ہے؟ خاموش کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ اگر اس دن علی امین صاحب بشرا بی بی کو نہیں بچاتا, وہاں سے نہیں نکالتا, تو کیا ہم نے اس کو گولی کھانے کے لیے چھوڑنا تھا میدان میں؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں میدان چھوڑ کے کوئی بھاگ گیا, کوئی بھی نہیں بھاگنے والی کوئی بات نہیں. یہ تو کسی آپ لوگوں نے تو شہید کیا نا, اگر بھاگنا ہوتا تو ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوتا, ایک بندہ مس نہیں ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ تھے تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنے ہمارے ادارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ تو شہید ہوئے ہیں, اور جو مسنگ ہیں خدا رے ان لوگوں کو رہا کریں, اپنی ترتیب سے رہا کریں. کسی روڈ پہ چھوڑ کے جائیں, کہیں پر مرے ہوئے ہیں تو کہیں پھینک کے جائیں, کہیں پہ دفنایا ہے تو کوئی لیٹر ہی چھوڑ دے کسی کے پاس. اگر آپ لوگ خود سامنے نہیں آتے تو کم سے کم ان کے لواکین ان تک تو پہنچ جائیں گے نا. دیکھیے جی ابھی لوگوں میں سیاسی شعور خدا نہ کرے ایسا ہو. دیکھیے جی ابھی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, اگر ایسی ہوتی ہیں اور ایسے بیانات بناتے ہیں نا تو لوگوں میں اب سیاسی شعور آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو صحیح غلط سچ جھوٹ سب چیز کا بڑے آسانی سے علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر ہمیں کہہ دیں گے 4 کارکن کہیں پہ پڑے تھے اور لاش ملے دہشت گرد نہیں کے, اچھا تو دہشت گرد کو صرف پی ٹی آئی کے کارکن ملے تھے, دہشت گرد تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نون کا ہے, یہ جے یو آئی کا ہے, یہ پیپل کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا, یہ کیا ہے. وہ تو بس وہ تو ایک دہشت گرد ہوتا ہے, وہ تو آتے ہیں, وہ تو کہیں پر کسی کو نقصان پہنچا کے چلا جاتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکن ملیں گے تو ان کو دہشت گرد نے کیا ہوگا. دیکھیں یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں احمقانہ باتیں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اچھا میم, شہداء کے لواحقین نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کا خون معاف کرنے کو تیار ہیں, اس کے بدلے خان رہا کر دو. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو دیکھیں نا, وہ تو لوگوں کا پیار ہے نا, جنہوں نے اپنے خون تو کھو دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں نے قربانی دی ہے خان صاحب کے لیے, اب خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے نا, اس کو تو آپ باہر نکالے نا. ہم نے تو اپنی قربانی پیش کی, تو لوگوں کے بھی مطالبات صحیح جی, کارکنان نے اپنی قربانی پیش کی اور آپ بھی خان صاحب کو باہر نکالے. آج تک تو پٹھانوں کو ملوث کیا گیا افغانستان کے ساتھ, دہشت گرد بنا کے یا بتا کے قوم کو بتلایا گیا, قوم کے اندر ایک نفرت ڈالی گئی. اب میں حیران ہو گیا کہ اب راہ کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جاتا ہے. بار بار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قیادت یہی کہتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم التجا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم مت کیجئے, ستم مت کیجئے. بالکل یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, بالکل یہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ناظرین کرام, اپنا قوم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں, پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. مشکل وقت سدا کسی کے اوپر نہیں رہ سکتا. میں آپ کو بتا دوں, یاد دلاتا چلوں, تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا کسی سیاسی پارٹی کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے, لوڈ ڈالا جاتا ہے, اتنا وہ زور سے ابھرتی ہے, اتنا زیادہ نکلتی ہے. ایسا ہی کچھ بینظیر کے ساتھ ہوا, ماضی میں کچھ ایسا ہی نواز شریف کے ساتھ ہوا, اور بھی پارٹیوں کے ساتھ ہوا. یہ جو تحریک چل پڑی ہے یہ رکنے والی نہیں, تھمنے والی نہیں. شہداء بھی یہاں پہ آئے, شہداء کے لواحقین بھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا, ہم اپنے لواحقین کا, ہم اپنے پیاروں کا خون معاف کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے بدلے خان کو رہا کر دیجئے. اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت. اینکر رانا خالد عبداللہ, صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ, اللہ حافظ. زندہ باد.